1944 کا وسط تھا۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں پورے جرمنی میں دکھائی دے رہی تھی۔ ہٹلر کی سفاکیاں عروج پر تھی۔ وہ کسی یہودی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہٹلر کے حکم کے مطابق یہودیوں کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن کیمپ منتقل کیا جا رہا تھا، جس کی حیثیت ایک کال کوٹری کی سی تھی۔ اس کے چاروں طرف بجلی کی تاریں لگی ہوئی تھیں تاکہ کوئی قیدی وہاں سے فرار نہ ہو سکے، اور پھر ان کیمپوں میں قید یہودیوں کا اجتماعی قتل عام کیا جاتا، جس کے لیے ڈیٹینشن کیمپ میں کاربن مونو آکسائڈ چھوڑ دی جاتی، جس کے فوری زہریلے اثرات سے اندر موجود تمام یہودی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ اگر سچائی سے دیکھا جائے تو ہٹلر کا مقصد صرف اور صرف یہودیوں کی نسل کشی تھا۔ شریلا ایک یہودی قیدی لڑکی تھی جو اس ٹرین سے فرار ہوئی جو قیدیوں کو ڈیٹینشن کیمپ لے جا رہی تھی۔ شریلا کا پورا خاندان پہلے ہی ان کیمپوں میں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ 14 سالہ شریلا اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت پورا جرمنی یہودیوں کے لیے قبرستان بن چکا ہے، پھر بھی اپنی زندگی کی بقا کی خاطر آخری حد تک جد و جہد کرنا اس کا حق تھا، اس لیے وہ لڑنا چاہتی تھی اپنی زندگی کے لیے، اور اسے یہ ہمت مسز سیمسن کے ساتھ ملی۔ مسز سیمسن ایک جرمن عورت تھی جس نے زندگی بچانے کی اس جد و جہد میں شریلا کا ساتھ دیا، پہلے ٹرین سے فرار ہونے میں اس کی مدد کی اور پھر اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ مسز سیمسن جیسے کئی ایسے جرمن تھے جن کے گھروں میں یہودی قوم کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ باقی تھا، جو ہٹلر کی نفرت انگیز پالیسیوں کے خلاف تھے۔ جس نے جہاں یہودی قوم کو تباہ کیا وہاں جرمن بھی اس سے محفوظ نہ تھے۔ مسز سیمسن کا سارا خاندان اس جنگ کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ اپنے 10 سالہ بیٹے شیرل کے ہمراہ جرمنی کے ایک نواحی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا گھر یہودیوں کی خفیہ پناہ گاہ تھا۔ مسز سیمسن کا اس طرح اپنے گھر میں کسی یہودی کو پناہ دینا جرمن حکومت کے نزدیک غداری تھی، جس کی سزا سرعام پھانسی تھی۔ پھر بھی مسز سیمسن کے دل میں موجود ہٹلر کی نفرت اسے یہودیوں کی مدد کی ترغیب دیتی۔ یہی وجہ تھی جو اس نے شریلا کو بھی اس ٹرین سے نکال کر اپنے گھر میں پناہ دی۔ شریلا اس کے گھر چھپ کر رہتی تھی، یہاں تک کہ آس پاس پڑوس میں بھی کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ اس گھر میں مسز سیمسن اور شیرل کے علاوہ کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے۔ مسز سیمسن جب بھی گھر سے باہر جاتی، شریلا کو گھر کے نیچے موجود لکڑی کے تہہ خانے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی۔ شریلا پچھلے 2 ماہ سے اس گھر میں بند اتحادی فوج کی مدد کی منتظر تھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی کہ کوئی اسے یہودی کی حیثیت سے پہچان نہ لے، کیونکہ اس کا عبرانی لب و لہجہ ہر حال میں اسے یہودی ظاہر کر دیتا تھا۔ اسے یقین تھا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہٹلر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ وہ جانتی تھی ہٹلر کی موت ہی یہودی قوم کی نجات تھی۔ اس وقت ہر یہودی ہٹلر کی موت چاہتا تھا۔ وہ ایک سرد دوپہر تھی جب مسز سیمسن کھانے کا کچھ ضروری سامان لینے اپنے گھر سے باہر گئی تو شیرل کو بھی گھر ہی چھوڑ گئی، جو شریلا کے ہمراہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب مسز سیمسن نے گھر کے باہر تالا نہیں لگایا۔ ویسے بھی شریلا کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اب وہ اس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ جرمن زبان روانی سے بولنا سیکھ چکی تھی اور کافی حد تک ان کے انداز و اطوار بھی اپنا لیے تھے، یہاں تک کہ پہلی نظر میں کوئی اسے یہودی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے مسز سیمسن بے فکر ہو کر مارکیٹ تک گئی تھی، لیکن اب کافی وقت ہو گیا تھا، انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ شریلا کو پریشانی نے گھیر لیا جب اسی وقت باہر کا دروازہ کسی نے زوردار آواز سے بجایا۔ دونوں بچے گھبرا گئے۔ دروازہ بار بار بجایا جا رہا تھا، اس لیے کھولے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ مجبوراً شیرل کو دروازہ کھولنا پڑا۔ باہر جرمن فوج کے سپاہی موجود تھے جو شیرل کو دھکا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور پوری گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی، جس کے دوران انہیں وہاں شریلا بھی نظر آئی، جس کو شامل تفتیش کیا گیا۔ شریلا نے بحالت مجبوری اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے ہٹلر کے نام کا نعرہ لگایا، جسے ہٹلر سے وفاداری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شریلا نے ان کی ہر بات کا جواب مکمل اعتماد سے دیتے ہوئے خود کو مسز سیمسن کی بھانجی ظاہر کیا، جس کا خاندان دوسری جنگ عظیم کی نظر ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس ساری کارروائی کے دوران کئی بار شریلا کا من چاہا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے فوجی کے منہ پر تھوک دے، لیکن اس نے اپنی خواہش پر قابو پایا۔ وہ اپنی محسن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر بے سود جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس رات مسز سیمسن گھر واپس نہ آئی۔ رات دونوں بچوں نے بھوکے پیاسے تنہا ایک خوف کے عالم میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی شیرل گھر سے باہر اپنی ماں کی تلاش میں نکلا
تو اس کے قدم خود بخود اس میدان کی جانب اٹھ گئے جہاں جرمن غداروں کو سر عام پھانسی دی جاتی تھی، تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں۔ شیرل کا شک درست نکلا۔ سامنے پھانسی گھاٹ پر لٹکی 10 لاشوں میں سے ایک اس کی ماں کی بھی تھی۔ خوف اور غصے کی شدت نے شیرل کو پاگل کر دیا۔ وہ کتنی دیر اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا، جو چوراہے پر عبرت کی نشانی کے طور پر لٹک رہی تھی۔ مسز سیمسن کو اس دنیا سے گئے 3 دن ہو گئے تھے۔ دونوں بچے بھوک سے نڈھال پڑے تھے۔ شیرل گھر سے باہر کھانے کی تلاش میں نکلا۔ ان دونوں کئی بار شریلا کا جی چاہا وہ ہٹلر کے محل میں داخل ہو کر اسے گولی مار دے۔ اپنی بیکار زندگی کا یہ وہ واحد مصرف تھا جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ شام گئے۔ جب شیرل گھر واپس آیا تو کئی ہوٹلوں کے ڈسٹ بن سے جمع شدہ بچا کھچا کھانا اس کے ہمراہ تھا۔ انہیں مجبوراً یہی کھانا کھانا پڑا۔ پھر کئی دن یہی روٹین رہی اور ہر بار یہ بچا کھچا کھانا کھاتے وقت اس نے ہٹلر کی موت کی دعا کی۔ اس دن بھی جب وہ کھانے کی تلاش میں ہی نکلا تھا جب اسے اتحادی افواج کے جرمنی میں داخلے کی اطلاع ملی۔ اس نے دیکھا جرمن فوج کے سپاہی افراتفری کے عالم میں یہاں وہاں بھاگ رہے تھے، جس نے شیرل کے جذبہ انتقام کو کسی حد تک پرسکون کر دیا۔ 30 اپریل 1945 ایک بدترین سیاہ دور کے خاتمے کا دن تھا۔ ہٹلر کی موت کی خبر پورے جرمنی میں گردش کر رہی تھی، جس نے شریلا جیسے کئی یہودیوں کو پروانۂ آزادی دیا۔ وہ پورے 1 سال بعد گھر سے باہر نکلے۔ بچے کھچے یہودی ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ شیرل بھی اس کے ہمراہ تھا۔ چند ہی دنوں میں یہودیوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں یورپ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ انہیں یہاں سے نکلنا تھا ایک سرزمین کی تلاش میں، کیونکہ کسی بھی قوم کی پہچان ان کی اپنی زمین ہوتی ہے۔ 1948 میں جب باقی رہ جانے والے ان یہودیوں کو فلسطین نے اپنایا اور رہنے کو زمین دی، فلسطین نے مذہبی حوالے سے یہودی قوم کو اپنا رشتہ دار مانا اور انہیں اپنی سرزمین میں پناہ دی۔ اس طرح یہودیوں کا طویل دور جدوجہد اپنے پایہ انجام کو پہنچا، جس کے ساتھ ہی ایک اور نئے سیاہ ترین دور کے آغاز کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ فلسطینی نہیں جانتے تھے کہ یہودیوں کو دی جانے والی یہ پناہ ان کو زندگی کی وہ بھیانک غلطی تھی جو ان کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا تھی۔ شاید اسی لیے ہٹلر نے کہا تھا، دنیا میں امن قائم رکھنا ہے تو ایک بھی یہودی کو زندہ نہ چھوڑو۔